مستانی آخادی اللہ اللہ حسن جوانی آخادی سوری زلفاں آنکھ مستانی آخادی سوری زلفاں آنکھ مستانی آخادی اجلی شہر مدینے چو خوشبو آندی اجلی شہر مدینے چو خوشبو آندی کھلی ہوسی زلف سہانی آقا دی کھلی ہوسی زلف سہانی آقا دی سوڑی زلفاں اکھ مستانی آقا دی سوڑی زلفاں اکھ مستانی آقا دی دند مبارک چمکڑ جیوے موتی نے تو بندہ ان کو خاطر کر کیا کہ میں تعلیم کھانے دی کی تھی اور کھانا بہت اچھا ہے تو بی بی تو بڑا خوش ہو رہی ہے کہ جواب دینا میں کھانا بنایا تھی نہیں سبحان اللہ یہ مطلب ہے کہ وہ کھانے دی تعلیم تے ہے لیکن حقیقت اس کو بنانا والی تعلیم تو بالکل یہ گل ہے بچے مصطفیٰ چاہتے عالم کی ظلمت یہ گل کریے تے اللہ راضی ہو سبحان اللہ اللہ خوش ہونا مصطفیٰ دے کپڑے تذکرہ کری اللہ خوش ہو گئے عرض کری اللہ سنے اصل تعریف تے محمد عربی کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تم کیوں خوش ہو گئے تے یقین جواب نہیں مل رہے سوڑا محمد بڑھایا تو نہیں ہے سبحان اللہ اس واسطے بندے تو سب محمد علی بیٹھے ہو میں راضی ہوں تے میں وہی تقریر کرے جی میں ہوتی ٹھیک ہے تو جتنے بیٹھے ہو تشریف فرماؤ پوری محبت نال میں مصطفیٰ دے حسن دا ذکر کر رہا ہوں تو سلام اللہ دی پاکی بیان کی تھی ایک کو شیخ پڑھنا آخری تو پھر انشاءاللہ میں موضوع بات کریں سبحان فرماؤ دند مبارک چمکڑ جیوے موتی نے دند مبارک چمکڑ جیوے موتی نے متھے چمکے لاٹ نورانی آقا دی متھے چمکے لاٹ نورانی آقا دی سوڑی زلفاں اکھ مستانی آقا دی سوڑی زلفاں اکھ مستانی آقا دی اللہ اللہ حسن جوانی آقا دی سوڑی زلفاں اکھ مستانی آقا دی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں کے خصوص عزت کا فیضیاب حضور زیاد محمد علامہ مولانا قاری صاحب نمبر 2 سے دیگر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ دے گھر جو بیٹھے اللہ دے حبیب دا اللہ دے حبیب دے حبیبہ دا ذکر خیر کر کے مالک توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ سب موقع عطا فرمایا ہے پانا بڑھ گئے بھائی نظر صاحب اللہ پاک نے نظر عطا فرمائی نظر دیگر مصطفیٰ خدا ان کی تے میں حاضر ہو گیا چند دلالت کریے پھر انشاءاللہ ہمارے پاس اسی کام نہ پڑے بالخصوص موضوع پاک ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بزرگ فرماتے ہوتے نا با حال موسم دا کل میرے تھے ایام چلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے شہادت وقت لہذا میں ایک میری بسات کیا میری وفات کیا اس بات کا اللہ نے پاس انڈے کے چار جملے بول چھڑے اس یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر دے سکے بخشش دا ذریعہ بنا ٹھیک ہے کہ وقت جڑا کہ اللہ نے میرے ارشاد فرمایا ہے انشاءاللہ اس وقت جو رہ کے چند عرض کے لیے پہلے میں آیت میں جناب عرض پیش کر کے جناب کی خدمت ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ
مزید اس پر گفتگو کریں گے. 12 نمبر ہے 26 سورہ شریف ہے ابتدا ہے سورۃ الفتح. اللہ فرماتا محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ. میں نے سکھا ہے اپنے جماعت کے احباب کا کہ میں تشریف فرما نے میری گل کی تائید فرما سکتا. میں اس کو اظہار کر رہا ہوں، تسی بے شک ابزرو کرو اور ادب کے دائرے سے رہ کے کسی آپ کے سکتے ہو بات صاحب جو پوری تقریب بندہ سور دال کر لے ٹل لا لے شعر بھی پڑھ لے اس طرح پورے پڑھے جان. کئی حضرات میں جڑے درود شریف کی جو واری ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا درود ہے جو درود پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائی جب شعر پورا پڑھ لے جائے تو پھر مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پورا پڑھے. ٹھیک ہے اس واسطے سارے کہیں پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ دے رسول نے اگلے آیت اگر ایسا ہے والذین معه جڑے وہ نال دے اشداء علی الکفار او کافر واسطے کو سخت رہے. سبحان اللہ. جڑے نال نے او کافر واسطے کو سخت رہے. رحماء بینہم تے آپس کے اندر بڑے مہربان ہیں. کافر واسطے سخت ہیں آپس کے اندر بڑے مہربان ہیں. اگے اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا تو سامنے دیکھو گے کدے سجدے دی حالت کے اندر کدے رکوع دی حالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی کہ محمد اللہ کے رسول نے ایک کہا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اگیا والذین معه اس تو مراد مفسرین کرام جیسے سیدی ضیاء الحق پیر محمد کرم شاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہو یا مولانا غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہو یا جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب آپ ہو یا کوئی بھی مفسر ہوئے انہوں نے ترجمہ کیا والذین معه تو مراد جناب ابو بکر صدیق کی ذات. سبحان اللہ. اشداء علی الکفار اس تو مراد جناب عمر فاروق نے. رحماء بینہم تو مراد جناب عثمان غنی نے. تراہم رکعا سجدا جڑا کدے سجدے دی حالت اندر کدے رکوع دی حالت اندر فرماتے ہیں اس تو مراد جناب مولا علی سے علی. سبحان اللہ. اے بھائی کہہ پڑھی ہے کہ تسے سارے اتفاق کر کے سبحان اللہ فرماتے ہیں مرد بکری جو آیات پڑھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی یہ مٹھی سبحان اللہ نہیں تو مرد بکری آیات عثمان یہ عثمان پہ ڈال ہے اور کامیاب ہوا جڑا ہے اندر دینا. سبحان اللہ. جڑا اندر دینا اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہے. یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک نے ایک بیان دس دیا ہے پر کامیاب بندہ دیکھ رہا ہوتے دیکھو صحیح ابو بکر بندہ ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. دیکھو عمر کے بارے عقیدہ کیسا ہے نا دیکھو عثمان کے بارے نظریات کیسے دیکھو حضرت کا حضرت پہ آدھا یاد کرنا ہے کہ نہیں جے انہوں نے یاد کرنا اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کامیاب. سبحان اللہ. ٹھیک ہے لیکن آخری کا پوائنٹ پڑھ لیا آخری آیات قرآن کریم دی کو جگہ تے سارے پر سبحان اللہ پڑھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ اس کا کہتا ہے شعر پڑھیے تو سبحان اللہ میں نکلو. سبحان اللہ. یہ قرآن پڑھیے تو پھر بھول جاتے ہیں. سبحان اللہ. پہلی ایندی ایسی من قبل کسی بات کرتی پڑھی ہے اللہ نے زندگی کا سبب ہے ایسی گانا رزق اللہ چھوڑے چڑھے تے جڑا اللہ کو نہیں دے رہا ہے کہ وہ شیطان پہ نظر رکھنی چاہیے بندہ نہیں کہ سمجھے. امام ابن مسیح نے جمعے کی گل کی ہے ایک جمعے میں قبلہ ایک کو سورج مبارک پڑھی ہے کہ کسی شخصیت ہے میں نے بتا حضرت پاک دیا عثمان پاک دیا ابو بکر پاک دیا کہ کس دیا ہے بندے جواب ہے ڈھیر بار چھڑے پیسے ڈھیر آگے جمعے تھے آج جمعے تھے کتنے بندے پیسے اچھا اگلے جمعے تھے موضوع آئی توحید میں ہم تو بیان کی تھی وہ سے سورج کسی بندے آنا بھی نہیں سکتا. یہ مطلب یہ ہے اگر کتنے پیچھا نکل گئے وہ پیچھا کیا تو ان کی سوڑے شیر پڑھی بندے پیسے دے قرآن کی آیت پڑھی پیسے یہ تو سمجھنے سبحان اللہ کو میراج دے صرف قرآن کی آیات سن کے اللہ نے زندگی کے سمجھ ایس بات نہیں اس تو کی کہ ساڑھا بیان کو دو دو انسان تلے کے کلام وہ پڑھئے کہ مدد چلو جناب مرورات جذبات جوش آئے یہ سوڑے اللہ کلام پڑھئے نہ آئے. سبحان اللہ. بیان پڑھا کرو تو یہ سی خوبصورتی دے آتا مزید خوبصورت کر کے پڑھے آؤ اس بات کرو سرور کون ہے دے غلاموں میرا کریم اللہ فرماتا ہے والتین. سبحان اللہ. والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے قسم تین دی
قسم تور سینہ دی بہذا البلد الامین قسم مقدس شہر مکہ دی چار قسم اللہ نے چکیاں دے ایک مفسر نے فرمایا اونا فرمایا اللہ نے جڑی زیتون دی قسم چکی ہے ادھر دوجا ترجمہ یہ بڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے والتین قسم ابو بکر صدیق دی قسم عمر فاروق دی وطور سینینا قسم عثمان غنی دی وهذا البلد الامین قسم مولا علی شیر خدا دی وہ چار قسم چک کے میرے کریم نے اپنی الوہیت کا ذکر نہیں کیتا چار قسم چک کے میرے اللہ نے جنت دے وعدے کا ذکر نہیں کیتا چار قسم چک کے اللہ نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کی شان بیان نہیں فرمائی چار قسم چکن تو بعد میرا کریم اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سبحان اللہ سبحان اللہ چار قسم چک کے اللہ نے انسان کا سارے رسول سبحان اللہ سارے رسول اللہ سبحان اللہ چار قسم ایسا ایمان رکھتا تو اللہ نے قسم رکھتا تو تمہارا کوئی انکار کرنا ہے انکار کرنا ہے اصلا نہیں سی کرنا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا بارو من اللہ ہے کیڑا بندہ ہے جدی کر میرے تو چوکی سچی ہوئی سب تو سچا تو نیا پا سب تو سچا اللہ قسم نہ چکتا اصلا پھر نہیں بننا بے شک پھر اللہ ایک نہیں چکی دو نہیں چکیاں ترے قسم نہیں چکیاں اللہ نے آپ چار یاد دے نسبت نال چار قسم چکیاں میں سبحان اللہ پھر اللہ سنیا ایک قسم کیوں چاہیے نہیں بھائی دھیان کرو کسی بندے کو قسم کی ضرورت پہ جائے قسم بندہ اس ویلے چکتا ہے جڑے ویلے کدے جھوٹ بولیا پھڑیا جائے اس بندے دی گل بندے نہ منے وہ قسم چک کے آنا ہے اوے لکا میں قسم چکنا میں سچ پیا بولنا پھر قسم اس شے دی چاہیے جاندی ہے جڑی پاک ہوئے اللہ سنیا قسم کی ہے فرمایا جڑی پاک ہوئے کسے دا پاک شے دی قسم نہیں چاہیے جاندی اللہ کے مصطفیٰ دی زندگی دی قسم پہ چکدا ہے کسے تھان تے مصطفیٰ دے چہرے دی قسم ہے کسے تھان تے مصطفیٰ دی زلفاں دی قسم ہے کسے تھان تے مصطفیٰ دی زندگی دی قسم ہے کسے تھان تے اللہ سونا پاک اپنے گھر دی قسم پہ چکدا ہے اللہ قسم چک کے پیا دسدا ہے قسم اس دی چاہیے جاندی ہے جڑا پاک ہوئے جڑا مقدس ہوئے جدی عزت ہوئے اللہ ان دی قسم چکدا ہے پھر اللہ سوڑے نے جدو ابو بکر صدیق دی قسم چکی ہے عمر فاروق دی قسم چکی ہے عثمان غنی دی قسم چکی ہے مولا علی دی قسم چکی ہے اتنا مطلب ہے میرا اللہ پہ دسدا ہے جدی قسم میں چاہیے سوچو تے صحیح نہ ہو کتنے پاک ہون گے عام بندہ نہیں دی قسم چاہیے وہ پاک جدی قسم اللہ چاہیے وہ کہ نہ پاک ہو بلکہ اس کے بارے میں سورہ عادیات اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا اللہ نے قسم ہے وہ نہ گھوڑیا دی بلکہ وہ نہ گھوڑیا دے سن زمین تے لگن وہ نہ دے نال اٹڑا دی گرد کھٹے دی قسم کدی کھٹے دی دھوڑ دی گرد دی قسم اللہ چکی ہے بھئی وہ کیسے گھوڑے جنہوں کی قسم اللہ چکی ہے وہ کیسے گھوڑے جنہوں کی قسم اللہ چکی ہے یہ وہ گھوڑے جنہ گھوڑے ہوتے مصطفیٰ نے صحابہ سوار ہوتے تھے سبحان اللہ بھائی جے اللہ سونا اس گھوڑے دے سننا دے نال لگنا نہیں گرد دی قسم چکے اس واسطے اتنے صحابی سوار ہے سوچو جے گرد اتنی آل ہے وہ پھر گھوڑا کتنا پاک ہوتی وہ گھوڑا پھر کتنا آل ہے جے گھوڑا اتنا آل ہے تو سوچو تو صحیح رہا وہ سواری اتنے سوار ہونا تھا کتنا آل ہے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر
گرامی قدر اللہ میں برکت واسطے آیا کہ میں جناب پڑھی ہوں اور یہ چاپڑے موضوع نہیں رکھے کہ موضوع مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد ہوگا اور یہ جو خصوص ذکر پاک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا کیونکہ ایام آپ نے چاپڑے کے اللہ آپ کی بارگاہ پاک کے اندر ہے سلام عقیدت پیش کرنا ہے عمر فاروقوں نے ہر بندہ جانتا ہے یہ واقعہ کس سارے نے سنے یا پڑھے یا سمجھے کہ اللہ استاد صاحب نے بھی بیان فرمایا اور یقیناً نکے نکے ہوتے سوزن سوزے ہونے ہیں جناب عمر فاروق کرو نکلے گا آئی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ قلم کرو نعوذ باللہ من ذالک رسل کی ساتھ ہے تو جدھر سر نہ چل رہا ہے نا تیری بہن تیرے پر آئی ہونا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے وہ گھر کے بچے لوگوں نے دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بات ہو گھر کے دیکھا بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے روئی بھی بڑا مارے بڑی مارے سیرت کی کتابیں اندر کرتا ہے اللہ دعا لو کے بہن کی دعائی آج سن چھاڑ دیا کلمہ انہوں نے جواب پتہ کہہ دیتا ہے انہوں نے کہتے چھاڑ دے ماں دنیا ہو سکتا ہے گزارا سبحان اللہ یہ چھاڑ دے ماں دنیا ہو سکتا ہے گزارا محمد نو چدے آخر عمر فاروق دے خیال دل سے ہمارا دست سے ہی پڑھتی کے پہیا اور نہ کہے پاک کلام ہے اگر یہ پڑھ نہیں تے جائے کوئی غسل کرتا سبحان اللہ عمر پاک غسل کیتا تے انہاں قرآن شریف سے چکیا تے آیات بینات کی تلاوت کی تھی یہ جو ہی سکتا پر ڈھڈو قرآن پڑھا جائے تو پورے نہ چلے سبحان اللہ جی یہ نہیں ہو سکتا میرے پڑھن جو فرق خاص تو میں اردو تو پڑھتا ہوں اور میں ماں باپ جی کوئی اور حافظ صاحب قاری صاحب مولانا ہونا دن پڑھ نہیں ہے پڑھنے میرے پڑھنے جو فرق خاص ہے قرآن کی برکت جو فرق ہے جب ان کا لاگی کی تھی جاواں کوئی ساڑھے بچن بار ہو جائے نبی صاحب پڑھے تعویذ دے وے اللہ پاک مہربانی کرے اور تعویذ دے گڑ نال بنی اللہ شفا دیتا ہے کہ نہیں جن بندے بول نہیں سکتے سر مار کھڑو شفا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے اچھا جی آگے پیر صاحب کر پاٹ آپ ہو یا کوئی نہیں سرکٹ نہیں چل رہے مہربانی کر لگتا ہے کہ نظر لا چھڑی ہے ساڑی دکان ہو وہ تعویذ اندر جا اپنی دکان ہی لٹکاؤ تو وہاں جائے گا کہ انشاءاللہ مہربانی ہو سی کہ وہ چمدرا بازار پڑا شروع ہو گئے کام سرکٹ چل پیا برکت ہوتی ہے کہ نہیں تھوڑی سرکت کروا کر بھی رہے احساس میں بھی ہے تو بھی ہے وہ برکت ہوتی ہے کہ نہیں خیر بندہ مکمل ٹھیک ہے برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اچھا یہ گھر جھگڑے ہیں طرح کے نہیں لگتا تے وہ گھر ساڑی میاں بھی بھی آپس نہیں پڑھتی بڑے مسئلے ہیں جناب نے بھی برکت کوئی نہیں کوئی کاک سکون نہیں آدھی رات کا چلتے رہتے ہیں ادھر ہوتی کوئی نہیں کوئی نہ کھائی دیں آنکھ پھر نہیں لگتی مہربانی کرو کوئی تعویذ دیو پیر صاحب تعویذ لکھ دے جا رکھ گھر لے جا آپ بھی بچے بھی بلا تے وہ اللہ شفا دیتا ہے کہ نہیں اللہ دیتا شفا کون ہے اللہ شفا کون دیتا ہے اللہ سمجھ نہیں گل ہے یار کہ بلا بھی ایسا بغیر میں ٹھیک پہ کردا یہ قرآن شریف ہے کہ منن واسطے نہیں تعویذ پڑھن واسطے ہے دکانی لٹکان واسطے ہے اپنے گھر چھڑکاؤ کرنے واسطے ہے یہ تو مطلب ہے کہ جس واسطے آیا ہی نا اسا وہ استعمال نہیں کیتا بے وفائی کی ہے انہیں پھر بھی شفا دیتی سبحان اللہ انہیں پھر بھی شفا دیتی اصل قرآن شریف کھانوں سے پڑھ رہے ہیں پڑھتے ہیں کہ بابے دی جان نکلتی پی ہو آپ نے قرآن مدرسے نے سورۃ یاسین پڑھا کس واسطے بڑھا ہے آئے ساتھ جڑے ہو گئے ہے بس ہے مرن ٹوٹے ہلکی پر مردہ کوئی نہیں پیا مطلب ہے ہمارن واسطے جب قرآن آیا ہی میں زندگی اپنی حسین کرو آخرت بہتر کرو ہے یہ جو ہو جاؤ تو تساں رخصت ہو جاؤ تساں پھر بھی
یہ تے برکت اس ایت نال بڑا کیتا ہے انہیں ساڈا پھر بھی چنگا کیتا سونے کے ڈیڈ پڑھی ہے اللہ دی کس میں برکت ہوتی ہے کہ ڈیڈ پڑھی ہے نا سرکے دے نال پڑھی ہے گھاری تلاوت ہوئے بچے بھی پڑھنا آپ بھی پڑھیے تے پھر برکت ہوتی ہے اور ایک اور کا فرینڈ جو آگے عمر فاروق علیہ السلام کو سرایا جاوا یہ بھی عمر نال کی جاوا بات کو میرے بول سے جو تھوڑا نہ کوئی وہ بندے ہوتا نہ جا قاری صاحب جی ایک منٹ کوئی باہر آ گیا سیدھے باہر گئی تھی اے بچے ایک طرح کوٹ کے پڑھاؤ نماز نہیں پڑھتا ادھر بھی شاید تو سب پاس سے دیکھ دو ہڈی بجا کے ہر شاید والی ایک مائے ٹائم نہ نماز ہی پڑھے ایک قرآن شریف پڑھے ایک آنکھ کے نا جا تک سر بلا کے چاچا واپس اے مسجد کے کول آ کے آپ واپس جب کے دن کٹو پہلو مانو کے پاسے سے کو ہڈیاں مانگے نماز پڑھ جائے یہ پڑھتا ہے یہ نہیں پڑھتا پتر نمازی تاں پڑھتا ہے کہ ابا جی اٹھتے پھر آخر کی لوڑ نہیں پڑی اللہ دی قسم سویرے اٹھ کے ابا قرآن شریف پڑھے اما پڑھے کہ ہوئے نہیں سکتا وہ پتر اٹھ کے نہ پڑھے یہ ہوئے نہیں سکتا واپس مسیح آئے نماز پڑھے تو پتر نہ پڑھے دنان اٹھ کے پڑھوڑا نہ استان ہے اڈے چڑھا کے مولی خاص کو پڑھی قرآن پر یہ کرو ساڑھا پتر نمازی ہو سکتا پڑھ جائے کاک نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اور ان کا لگا کو نکل گئی ہے واپس آئی اس کا عمر فاروق نے قرآن شریف سنایا دل کا تو اتر گیا جس سارے تو جتنے تشریف فرماؤ اس بات کا ذکر خیر سنو بات سبحان اللہ فرماؤ تو میں اگلی گل میں سنا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گناہوں جناب عمر اپنے گھروں اپنی بہنوں اپنے بھائی اپنے بہنوں تے بہن دے گھروں تو رہے ہاتھ دے اندر تلواریں گھاٹی دے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے اصحاب دے نال تشریف فرمانے ایک صحابی نے جیت جو ویکھیا عرض کی سنیا عمر آتا پیا ہے ہاتھ دے اندر ان کی تلوار لیے میرے حضور دے چچا جناب امیر حمزہ جن حضور نے فرمایا اے میرا بھی شیر ہے اللہ کا بھی شیر ہے اے شیر کر دیا کرج کے فرمو دے لے جی عمر دیکھ نیت لے کے آ رہا ہوئے اساں دا استقبال کریں گے جے نیت ٹھیک نہ ہوئی اساں دی تلوار والی شرکت کو جلا کر دیاں گے عمر فاروق قریب آئے میرے حضور نے فرمایا دروازہ کھولیا جاوے دروازہ کھول دیتا گیا عمر داخل ہوئے میرے حضور نے دعوت دی عمر نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے اس گھاٹی کے اندر تقریباً 39 مصطفیٰ نے صحابہ موجود رہے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اللہ اکبر کی صدا دے نال وہ ساری گھاٹی ٹوٹ گئی ہے اگلی نماز کا وقت ہویا جناب اصحاب رسول کو میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ نماز کی تیاری کرو نماز کی تیاری ہو گئی فرمایا آؤ نماز پڑھیے میرے فاروق عرض کرنے نے سوڑیا نماز ایتھی پڑھنی ہے میرے حضور فرمایا ایتھی پڑھنی ہے عرض کرنے نے سوڑیا اساں بیت اللہ وچ جا کے کیوں نہیں پڑھنی میرے حضور فرمایا اجے ساڈی طاقت نہیں اجے تعداد تھوڑی ہے وہ لوگ ساڈے نال تگڑے نے وہ لوگ تعداد زیادہ نے اگر اسی کلمہ اسی اوتھے نماز پڑھن جاویں گے اور سن نماز نہیں پڑھن دینی جناب عمر فاروق کرتے نے سوڑیا جے میرے کلمہ پڑھن تو بعد بھی اساں چھپ کے نماز پڑھنی ہے پھر میرے کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہویا سوڑیا میری رائے وے میرا مشورہ وے میری درخواست وے میری عرضی وے میری گزارش وے یہ تہاڈا غلام تلوار ہاتھ چ لے کے اگے اگے چلے گا تساں اپنی جماعت لے کے تشریف لے کے آؤ میں ویکھنا کیڑا مائی دلال ہے جڑا ساڈا رستہ روکے کریم دے غلام عمر فاروق نے تلوار کڈ لی ہے آپ مکہ شریف تے بیت اللہ شریف دے قریب آ گئے لوکاں نے ویکھیا عمر جس کو بھیجیا سی محمد عربی دا سرتن تو جلا کرن واسطے انہیں ایک محمد نو نہیں پکڑیا محمد یارہ نو نہیں پکڑیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوش ہو گئے
ساری جماعت لے کے آ گئے واہ عمر تیریاں کیا باتاں واہ عمر تیریاں کیا باتاں تو ساری جماعت قید کر کے لے آئے عمر نے تلوار لہرائی ہے تلوار لہرا کے فرماتے نے کسی غلط فہمی چ نہیں دے رہا وہ تو پتہ ہی کوئی نہیں جس نے ایک نظر محمد نو ویکھ لیا پھر وہ کسی اور تکدا نہیں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کسی ماں نے ایسا پیدا کیتا تے سوڑیا میں جڑا ساڈا رستہ روکے اساں نماز پڑھنی ہے تے بیت اللہ دے وچ کر کے پڑھنی پہلا دن ہے جی جدو مسلمان نے کھل کے بیت اللہ نماز پڑھی سبحان اللہ اس تو پہلے چھپ کے پڑھتے سن گاڑی دیتا کوئی معلوم نہیں سن کر عمر پاک فرمایا آؤ گئے حضور کریم بڑے خوش ہو بڑے خوش ہو نماز ادا ہو گئی پہلے چونکہ بہت زیادہ نماز کی زندگی تھی لہذا میں آخر دو گلا کر کے جڑا وقت ارشاد فرمایا نہ میں اختتام کروں اور وقت آ گیا ہجرت کا جڑے مسلمان مکیوں ہجرت کر کے حبشہ جان یا مدینہ شریف والے کسی پاس ایک کافر ہو گیا یعنی نہ اتنے سکھ نہ رہن دیندے نہ اتوں نکلن دیندے وہ آدھا کچھ رہن گئے تھے تو سارا ظلم بھی برداشت کرنا حضور کریم نے اجازت دیتی اللہ کے حکم دے کہ ادھر ادھر کرو رات کے انہیں روکنا مارنا بھی انہوں نے سواریاں کھو لڑیاں مسلمانوں دیا جہاں سفر کا سامان ہے وہ بھی کھو لینا بڑا مشکل وقت ہے بڑا سچی بات ہے اسلام دے پودے کی آبیاری جس خون نال کی بڑے قیمتی سن تو سمجھ کیتے کوئی ساڈے کو اتہاس ہے بڑی بڑائی لگی جی آپ فوت ہو جائے نا ابا فوت ہو جائے کہ پیچھے گاڑ ٹرپل سٹوری چھڑ کے جائے ادھر ریڈی کا کوئی نہیں جنہیں اپنا پسینہ کٹ کے وہ بڑا اتنا نہیں کر یہ حقیقت بات جہاں انہیں بڑھایا ہوئے نا تو وہ بہترین استعمال ہو جائے پیسہ پیو نے ساری زندگی اکٹھا کیا نا بھائی میرے پتر میرے پاس سوکھا ہو سی گا نالائق پتر جو سے عیاشی کرے کا مطلب پتا ہے یہ مطلب ہے ان قدر کرے سچی بات یہ ہے اللہ نے کہا تو بیٹھ میں سال قدر کوئی نہیں اسلام ایسا کہ کوئی قربانی نہیں دیتی مال دیتا ہے نہیں دیتا جان دیتی ہے نہیں اولاد دیتی ہے نہیں کچھ بھی نہیں دیتی عمر فاروق کے مقابلے کے اندر ماما سکا آ گیا جنگ بدر کے اندر سکا ماما وہ کافر کے پاس ہو عمر فاروق اس گھوڑے پاس اور یہ دیکھ رہا ہوں میرے آ گئے بھانجا کر کے بنایا میرے بھانجے میری بہن کا بیٹا ایک کو بار سال تک جلا کر کیا کیا اور ماما شاما کوئی نہیں سبحان اللہ اور ماما کو کوئی کیسے جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا آ گیا سامنے لیکن صدیق پاک نے نہیں دیکھا پتر نے دیکھ لیا ایک باری دوسری باری بھائی میں تلوار تو لے ابا ہوگا پہ چھڑ دیتا نہیں مارا جنگ ہو گئی ہر سال گزر گیا پتر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کھانا کھانے بیٹھے سن تے عرض کرتا بابا ایک گل دس پڑھوا پتر دسو عرض کی بابا فرا جان کے چلا تو ہمیں تلوار تھا ترے باری آیا ابا سمجھ کے چھڑ دیتے ترے باری میں تلوار تھا ابا سمجھ کے چھڑ دیتا صدیق پاک فرمایا تو ترے باری میں تیری تلوار تھا ابا سمجھ کے چھڑے گا اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ سے جانے کہ ایک باری میں میری تلوار تھا لیا گیا میں پتر سمجھ کے چھڑنا کوئی نہیں مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹوٹے کر اور قربانی نے کیا دے ننے علی اس کردہ خون دیئے سے اسلام دیا بیانی واسطے علی اکبر دی 18 سال دی جوانی 18 سال دا پتر ہوئے تو اڑے میرا پتر تیو جلی ہوئے سوڑا ہوتا ہے آدھے سوڑا ہے علی اکبر جیسا کوئی نہیں سوڑا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو مصطفیٰ دی تصویر نظر آتا میں ایک روایت پیچھے پڑھ جاس ایک سید نگار نے کیا اسا کہ جناب علی اکبر دے چہرے تے نقاب ہوگا سی نقاب
اس واسطے سارے پروفیشن نہیں پڑھا ہوئی سویر اس واسطے نہیں پڑھتی سائلات میں یہ بات ہے کہ سرکی آگ لگی سردیاں کے اندر ساروں کو مسیح کی عزت لگتے ہیں گرمیاں سے کولر اے سی پنکھے شاید ضرورت ہے نکا جا پاتا ہے